آپ نے اس کو جا کے پیمنٹ کر دی اور کچھ پیسے خود رکھ لیے، اور اگر گاہک کو پسند نہیں آئی تو آپ نے یہ اٹھا کر واپس کر دی۔ بظاہر تو یہ مارکیٹ میں پریکٹس کی چیز ہے اور کوئی عجیب و غریب شے نہیں ہے، لیکن مسائل کا جواب دینے کے اعتبار سے یہ بڑی مشکل صورت ہے۔ دیکھیے یہ کمیشن تو ہے نہیں کہ آپ نے اس کی چیز بکوائی ہے اور اس سے آپ نے کمیشن لیا ہے، کیونکہ نہ تو وہ کمیشن طے ہوتا ہے اور نہ وہ دکاندار جو چیز دے رہا ہے وہ کمیشن دیتا ہے۔ اگر اس کو ہم کہیں خریداری ہے تو خریداری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خریدنے کے بعد واپسی نہیں ہو سکتی، سوائے یہ کہ عیب نکل آئے واپسی نہیں ہو سکتی، اور یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ جناب گاہک نے اگر نہیں لی تو یہ واپسی ہو جائے گی۔ تو خرید و فروخت جو ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہوتی، جب سودا ڈن ہو گیا تو ڈن ہو گیا، اس کے بعد دونوں کی رضامندی ہو تو واپس کر لیں ورنہ واپس نہیں کر سکتے۔ تو اس مسئلے کی فقہی تحلیل اور تکییف فقہی اور فقہی صورت کیا بنے گی؟ تو اس شریعت نے ایک خرید و فروخت کا طریقہ اور رکھا ہے، وہ ہے خیار شرط کے ساتھ خرید و فروخت کرنا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دھوکا ہو جایا کرتا تھا، مارکیٹ جاتے تو سستی چیز مہنگی لے آتے اور کسی کوالٹی کو دیکھے بغیر خرید لیتے۔ تو ہوتا ہے کہ بعض افراد میں یہ حس نہیں ہوتی کہ وہ اس کی جانچ کر سکیں، سادہ طبیعت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا آئندہ جب خرید و فروخت کرو تو یہ کہہ دیا کرو لا خلابتا ولی للخیار ثلاثۃ ایام، کہ جناب کوئی دھوکہ نہیں ہوگا اور میں 3 دن تک اس چیز کو دیکھوں گا۔ پھر وہ بندہ لے آتا ہے، اپنے عزیز و قریبا سے مشورہ کرتا ہے، رکھنی ہوتی ہے تو رکھ لیتا ہے ورنہ چیز واپس کر دیتا ہے۔ تو یہاں ایک خیار ہوتا ہے، ایک اختیار ہوتا ہے واپس کرنے کا 3 دن کے اندر اندر۔ تو ہمارے مارکیٹ کا یہ طریقہ کار ہے، یہ اسی میں فٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک دکاندار نے چیز خرید لی، دکاندار سے خریدنے کے بعد گاہک لے کر چلا گیا تو جو چیز خیار شرط پر ہو اگر وہ آگے بیچ دی جائے تو وہ سودا ڈن ہو جاتا ہے، اور اگر گاہک لے کر نہیں گیا تو اسے یک طرفہ واپس کرنے کا اختیار۔ عام خرید و فروخت میں تو ایک طرفہ واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، یہاں ایک طرفہ واپس کرنے کا اختیار ہے، لیکن دکانداروں کو 2 چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب وہ کسی دکاندار کے پاس جلدی جلدی میں جائیں کہ جناب وہ گاہک آیا جلدی سے چیز دے دو، تو وہ چیز کتنے کی یہ ڈن کر لیں، قیمت طے کیے بغیر نہ اٹھائیں، تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ دکاندار دونوں آپس میں لڑیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ 3 دن کے اندر اندر وہ چیز واپس کر دیں، اگر گاہک نہیں لیتا تو 3 دن کے اندر اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو یہ خریداری ڈن ہو جائے گی۔ ہاں یہ مطلب کہ راستہ ضرور ہے کہ دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ واپس کر سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی مارکیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہی ہوگا کہ برابر والی دکان سے خریدتے ہوں۔ کچھ اور پوچھنا چاہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سیلز مین ہے، جیسے ایک تو سیٹ ہے وہ برابر والی دکان سے کوئی چیز لیتا ہے، اور یہ سیلز مین لے لیتا ہے وہ چیز اور وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا بتا؟ تو کیا سیٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے؟ تو کوئی اجازت نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی بھی، مطلب یہ اچھا اس قسم میں کوئی بات، مطلب یہ ہے کہ برابر سے لے کے بیچو گے تو وہ پیسے آپ کے ہو گئے، ایسی کوئی طے نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں کیا؟ لیکن یہ تو مارکیٹ پریکٹس میں ہے نا کہ وہ برابر سے بھی چیزیں لے جاتی ہیں، مطلب وہ ساری دکانوں کے سیٹ کے آپ میں ہونے چاہیے یا سیلز مین کے؟ اصل میں اس سلسلے میں دیکھیں کہ جو بھی دکاندار کسی کو ملازم رکھتا ہے اپنی دکان پر، تو اس دکان میں ہونے والے سارے کام اس ملازم کو کرنا ہوتے ہیں۔ تو ساری مارکیٹوں میں یہ چیز ہوتی ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر چیز نہیں ہوگی تو وہ جو ملازم ہے وہ دوسری دکان سے لائے گا، تو اس سے جو پیسے بنیں گے وہ اپنے سیٹ ہی کو دینا ضروری ہے۔ اچھا، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹوں میں کمیشن طے ہوتی ہے کہ دوسری دکان سے بکوا کر لائیں گے تو کچھ پیسے سیٹ کو دینے ہوں گے نفع کے، اور کچھ سیلز مین خود رکھ لے گا۔ یہ بھی سلسلہ ٹھیک ہے، اس کے بھی طے ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور سیلز مین سارے خود رکھ لے اس کی تو گنجائش ہے نہیں، سیٹ کو پتہ ہی نہیں، خود ہی رکھ لیتے ہیں، مطلب سیٹ کو بتاتے بھی نہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات چونکہ برابر میں آپ نے بتایا نا کمیشن ملے گی، اب یہاں تو سیلری ملنی ہے، سیلز مین کیا کرتے ہیں کہ یار برابر والی چیز بکوا دیتے ہیں دکان پہ ہوتے ہوئے بھی، کہ اس میں کمیشن مل جائے گی، کچھ سیٹ کو چلی جائے گی، کچھ مجھے مل جائے گی۔ دیکھیں یہ تو صاف خیانت ہے، اور
ایک ملازم اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے سیٹ کے لیے جو کام کر